اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر میں پیسہ تو آتا ہے، لیکن جیسے پیسہ آتا ہے ویسے ہی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیسے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ وہ لوگ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کے کھانے کا پتہ نہیں کہ ملے گا بھی یا نہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا کی بڑی فضیلت ہے، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے اور یہ اللہ پاک کا حق ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اس لیے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی لٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن میں میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، 4 چیزیں ہیں، ایک میرے لیے ہے، ایک تمہارے لیے، ایک میرے اور تمہارے درمیان، اور ایک تمہارے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ جو چیز میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا کام بھی تم کرو گے تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ جو چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا ہے اور میرا کام اسے قبول کرنا ہے، اور جو چیز تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے دعا کی، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگا کرے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا،
آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کا کاروبار چھوٹا ہے تب بھی آپ یہ عمل کریں، آپ کا کاروبار بڑا ہے تب بھی آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر کیسے برستی ہے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ رب العزت کے نام کی صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے رات کو پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، اس سے کم پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا غنیو، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ آپ نے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے دوستو آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے میں ناغہ نہیں کرنا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سے ناغہ ہو جاتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن، تو آپ اتنے دن اضافی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ بھی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے سب سے بڑا وظیفہ نماز، 5 وقت نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور راضی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔